أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब बेवकूफ लोग कहेंगे कि मुसलमानों को किस चीज ने उस किबले से फेर दिया जिसकी तरफ रुख करके वो पहले नमाज पढ़ा करते थे। ऐ पैगंबर, तुम उनसे कह दो कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही की मिल्क हैं। वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है और इसी तरह हमने तुमको एक ऐसी उम्मत बनाया जो हर लिहाज से एतदाल पर है ताकि तुम लोगों के मुकाबले में गवाह बनो और रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी सदाकत के गवाह बने। ऐ पैगंबर, जिस क़िबले पर तुम पहले थे यानी बैतुल मुक़द्दस, उसको हमने इसलिए मुकर्रर किया था कि जब क़िबला बदल जाए तो मालूम करें कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और अलबत्ता ये क़िबले का बदलना लोगों को गिरा मालूम हुआ मगर जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है वो उसे गिरा नहीं समझते और अल्लाह तुम्हारा ईमान ज़ाय करने वाला नहीं। बेशक अल्लाह तो लोगों पर शफीक और मेहरबान है। ऐ पैगंबर, तुम्हारे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं, तो जो क़िबला तुम चाहते हो उसी की तरफ हम तुमको मुंह करने का हुक्म देंगे। तो नमाज में अपना चेहरा मस्जिद हराम खाने काबा की तरफ फेर लो और ऐ मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं भी हो नमाज पढ़ते वक्त उसी की तरफ अपना रुख कर लिया करो। और बेशक वो लोग जिनको पहले से किताब दी गई है खूब जानते हैं कि ये क़िबले की तब्दीली उनके परवरदिगार की तरफ से हक है।
اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور اے پیغمبر اگر تم ان اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں پیش کرو تو بھی وہ تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے اور تم بھی ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں، اور خود اہل کتاب بھی ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے نہیں، اور باوجود اس علم کے جو تمہارے پاس آ چکا ہے اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ اب بات وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ ہر گروہ کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے موقع پر عبادت کے وقت رخ کرتا ہے، تو مسلمانوں تم اختلاف سمت کی پرواہ نہ کر کے نیکیوں کی راہ میں سب سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔ تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر تم جہاں کہیں سے بھی نکلو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، بے شک یہ قبلے کا حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اے پیغمبر تم جہاں کہیں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا رخ اسی طرف مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگوں کو تم سے کسی قسم کی حجت کرنے کا موقع نہ رہے، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تم کو الزام دیے بغیر نہیں رہیں گے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ تم دنیا میں سیدھے راستے پر رہو۔ یہ احسانات ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا ظاہر و باطن پاک کرتا ہے، اور تم کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تم کو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو اے مسلمانوں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
أولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ تو زندہ ہیں مگر تم اس بات کو نہیں جانتے اور یقیناً ہم کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے اور اے پیغمبر ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایت اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں بے شک صفا اور مروہ نامی دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں بس جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر صفا اور مروہ کے درمیان طواف یعنی آمد رفت کرنے میں کچھ گناہ نہیں بلکہ موجب ثواب ہے اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیک کام کرے تو اللہ لوگوں کے اعمال کی قدر کرنے والا اور ان کی نیتوں کو جاننے والا ہے جو لوگ ان کھلی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے ان باتوں کو کتاب تورات میں صاف صاف بیان کر دیا ہے تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کی اصلاح کر لی اور احکام حق کو صاف صاف بیان کر دیا تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں بے شک جن لوگوں نے دین حق سے انکار کیا اور انکار ہی کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت دی جائے گی اور لوگوں تمہارا معبود تو وہی ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چلتے ہیں اور بارش میں جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہونے کے بعد سرسبز و شاداب کرتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو خدا کے حکم سے آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں. غرض ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو اس کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے. لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. کاش ظالم لوگ جو بعد عذاب کے وقت دیکھیں گے ہم دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سب عذاب کرنے والا ہے تو وہ اللہ کا شریک نہ ٹھہراتے. اس دن وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور دونوں عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے اور یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں جانا نصیب ہوتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری ظاہر کرتے جس طرح انہوں نے ہم سے ظاہر کی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو سرتاپا حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کبھی آگ سے نکلنے والے نہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اے لوگوں زمین کی پیداوار میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو شوق سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کرنے پر اکساتا ہے اور اس بات پر کہ خدا کی نسبت ایسی باتیں کہو
جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو اور نہ سیدھے راستے پر ہو؟ ان کافروں کی مثال جانوروں کی سی ہے جن کو ایک شخص یعنی چرواہا آواز دیتا ہے مگر وہ بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں سکتے. اے ایمان والوں، جو پاک چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر تم اللہ ہی کی بندگی کا دم بھرتے ہو تو اس کا شکر بھی ادا کرو. اس نے تو تم پر حرام کیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. البتہ جو شخص حلال غذا نہ ملنے سے مجبور ہو جائے اور ممانعت کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ کھائے بشرطے کہ وہ شخص خدا کی نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جو لوگ ان آیتوں کو جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا دنیاوی معاوضہ حاصل کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے بات کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بجائے عذاب خریدا تو دوزخ کی آگ پر ان کی برداشت کس قدر حیرت انگیز ہے. یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب پر حق نازل کی اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا اور مخالفت میں حق سے دور جا پڑے. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نیکی کچھ یہی نہیں کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسافروں اور مانگنے والوں اور غلاموں کی آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز پڑھے اور زکات دے. اور وہ لوگ جو کسی بات کا اقرار کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. اے ایمان والوں، مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا حکم دیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت. پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ مقتول کا وارث دستور کے موافق دیت یعنی خون بہا طلب کرے اور قاتل خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرے.
ये हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे हक में आसानी और रहमत है। फिर इसके बाद जो ज्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अय अक्लमंदों, क़िसास के कानून में तुम्हारे लिए जिंदगी है और इस वर्ष से जारी किया गया है ताकि तुम खून रेजी से बात रहो। मुसलमानों, तुम पर फर्ज किया जाता है कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। खुदा से डरने वालों पर ये एक हक है। फिर जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद बदल डाले तो इसके बदलने का गुनाह इन्हीं लोगों पर है जो वसीयत को बदले। बेशक अल्लाह सबकी बातों को सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। फिर जिस शख्स को वसीयत करने वाले की तरफ से किसी खास शख्स की तरफदारी या किसी की हमदर्दी का अंदेशा हो और वो वारिसों में सुलह करा दे तो ऐसी सूरत में वसीयत के बदलने का इस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअला الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बनो। वो भी गिनती के चंद दिन है। बस तुम में से जो शख्स रोजे के दिनों में बीमार हो या सफर में हो तो जितने रोजे कज़ा हुए हैं और दिनों में इतने गिन कर रख ले। और जो लोग इसकी ताकत रखे तो वो रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दे। जो कोई अपनी खुशी से नेकी करे तो उसके हक में ज्यादा अच्छा है। और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हमको बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से ये महीना पाए उसको चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखे। और जो शख्स रोजे के दिनों में बीमार हो या सफर में हो तो जितने रोजे कज़ा हुए हैं और दिनों में इतने गिन कर रख ले। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और दुश्वारी नहीं चाहता। और
اور یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم روزوں کی مقررہ تعداد پوری کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے ہدایت بخشی ہے تم اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ سیدھا راستہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم تھا کہ تم اس بارے میں اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اب تم کو اجازت ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اس اولاد کو طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے تمہیں الگ نظر آنے لگے، پھر اس وقت سے رات تک روزہ پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اس حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں سے سمجھانے کے لیے صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ مال کو حاکموں کے پاس رشوت کے طور پر پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال میں سے تھوڑا بہت جو کچھ ہاتھ لگے اس کو جان بوجھ کر ناجائز طور پر کھا جاؤ۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى فأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اے پیغمبر لوگ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کے معاملات اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ پچھواڑے کی طرف سے گھروں میں آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرے اور گھروں میں آؤ تو ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور جو لوگ تم سے لڑے تم بھی اللہ کی راہ میں یعنی دین کی حمایت میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم بھی وہاں سے ان کو نکال باہر کرو، اور فتنہ و فساد قتل و خون
उनसे मस्जिद हराम यानी काबे के पास न लड़े, तुम भी वहाँ उनसे न लड़ो। हाँ, अगर वो तुमसे लड़े तो तुम भी उनको मारो। उन काफिरों की यही सजा है। फिर अगर वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और उनसे उस वक्त तक लड़ते रहो कि मुल्क में फितना और फसाद बाकी न रहे और दीन सिर्फ अल्लाह का हो जाए। फिर अगर वो फितना और फसाद से बात आ जाए तो जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। ये हुर्मत का महीना गुज़िश्ता हुर्मत के महीने का बदला है और हुर्मत वाली चीजों में एवज मुआवजा होता है। बस अगर कोई तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती वो तुम पर करे वैसी ही ज्यादती तुम भी उस पर करो। और अल्लाह से डरते रहो और यकीन रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। और अल्लाह की राह में माल खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में न डालो और नेकी करो। बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। और जब नियत कर लो तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज और उम्रा पूरा करो। फिर अगर तुम रास्ते में रोक दिए जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो कर दो। और जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने न पहुँच जाए अपने सर न मुंडाओ। अगर तुम में कोई बीमार हो या इसके सर में तकलीफ हो और वो सर मुंडा ले तो इसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो जो कोई उम्रे को हज से मिलाकर फायदा उठाना चाहे तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो कर दे। फिर जिसको कुर्बानी न मिले तो हज के दिनों में 3 रोजे और वापस आने के बाद 7 रोजे रखे। ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म इस शख्स के लिए है जिसके अहल व अयाल मस्जिद हराम के पास मक्के में न रहते हों। और अल्लाह से डरते रहो और यकीन रखो कि अल्लाह नाफरमानों को सख्त अज़ाब देने वाला है। अल हज्जु अशहुरुम मअलूमात फमन फरद फीहिन्न अल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमहु अल्लाह वतज़व्वदू फइन्न खैर ज़ादि अत्तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम फइज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة
البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ حج کے مہینے تو سب کو معلوم ہے، تو جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے ہم بستری جائز ہے اور نہ کوئی گناہ کا کام اور نہ لڑائی جھگڑا، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور ذات راہ یعنی راستے کا خرچ ضرور ساتھ لیا کرو، بے شک بہترین ذات راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو، اس بات کا تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں تجارت کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل روزی تلاش کرو، اور جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے ان طریقوں سے ناواقف تھے۔ پھر تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم حج کے سب ارکان پورے کر چکے تو مینا میں اللہ کا ذکر کرو جس طرح اپنے باپ دادا کی بڑائیوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، یاد رکھو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کے بدلے بڑا اجر ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، پھر اگر جو شخص جلدی کرے اور 2 ہی دنوں میں مینا سے چل دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے۔ اور مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اے پیغمبر ایک شخص ایسا ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب تمہارے پاس سے جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو غرور اس کو گناہ پر اکساتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک شخص ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر صاف احکام آنے کے بعد بھی تم لڑ کھڑا جاؤ تو یقین رکھو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ابر کے صاحبانوں میں اللہ اور اس کے فرشتے اتر آئیں اور ان کا کام تمام کر دیا جائے، اور آخرکار سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔
للمتقين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کس قدر کھلی نشانیاں دی اور جو شخص اللہ کی نعمت یعنی آسمانی کتاب مل چکنے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کی موجودہ بے سر و سامانی دیکھ کر ہنسی اڑاتے ہیں، حالانکہ جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں سے کہیں بلند مرتبہ پر ہوں گے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے پیغمبر بھیجے جو ایمان والوں کو اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری دیتے اور کافروں کو عذاب الہی سے ڈراتے اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل کی تاکہ جن باتوں میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے وہ کتاب ان میں فیصلہ کرتے. جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہی لوگ اپنے پاس کھلے کھلے احکام آنے کے بعد آپس کی ضد سے اس میں اختلاف کرنے لگے. تو جس حق بات میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مسلمانوں کو اس کی راہ دکھا دی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. مسلمانوں کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں پیش آئی ہی نہیں. ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ سختیوں سے ہلا دیے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور جو ایمان والے لوگ ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. جب نوبت یہاں تک پہنچی تو ارشاد خداوندی ہوا کہ گھبراؤ نہیں، دیکھو اللہ کی مدد قریب ہے. اے پیغمبر لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ بھی خرچ کرو وہ درجہ بدرجہ ماں باپ اور رشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کو دو اور جو بھلائی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. مسلمانوں تم پر جہاد فرض کیا گیا اگرچہ وہ تم پر گرا ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اس بات کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير
وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اے پیغمبر لوگ تم سے عزت و حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کی نسبت حکم دریافت کرتے ہیں. کہہ دو کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے مگر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کو نہ ماننا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے لوگوں کو روکنا اور مکے کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور فتنہ بربادی تو خون ریزی سے بھی زیادہ سخت ہے. اور اے مسلمانوں یہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دے. تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو ایسے ہی لوگ رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوتے کا حکم دریافت کرتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ اور نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. اور اے پیغمبر لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. ان سے کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہو. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا و آخرت کی باتوں پر غور کرو. اور اے پیغمبر لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ یتیموں کی حالت کا درست کرنا بہت اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا. بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. اور اے مسلمانوں جب تک مشرک عورتیں ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو کیونکہ مشرک عورت سے خواہ وہ تم کو کیسی ہی بھلی معلوم ہو مسلمان باندھی بہتر ہے. اور اسی طرح جب تک مشرک مرد ایمان نہ لائے مسلمان عورتوں کا ان سے نکاح نہ کرو کیونکہ مشرک مرد سے خواہ تم کو کیسا ہی بھلا معلوم ہو مسلمان غلام بہتر ہے. یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله غرة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اور اے پیغمبر لوگ تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ وہ حیض گندگی ہے تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جس جگہ سے اللہ نے تم کو اجازت دی ہے ان کے پاس جاؤ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں گویا تمہاری کھیتی ہیں، تو جس طرح جاؤ اپنی کھیتی میں جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ ایک دن تمہیں اس سے ضرور ملنا ہے۔ اور اے پیغمبر ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، مسلمانوں اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ اس کی آڑ لے کر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور صلاح صفائی کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری لبوں قسموں پر تم سے معاوضہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تمہارے دلوں کے ارادے سے ہوں ان پر ضرور معاوضہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر اس مدت میں قسم سے رجوع کریں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو تو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور اس مدت میں ان کے شوہروں کو لوٹا لینے کا حق ہے بشرطے کہ ان کو اصلاح حال مقصود ہو۔ اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے موافق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر کچھ فضیلت ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔
और तलाक रजई 2 बार तक है। इसके बाद या तो तलाक दी हुई औरत को दस्तूर के मुवाफिक रोक लिया जाए या अच्छे तरीके से अलग कर दिया जाए। और ये जायज नहीं कि जो तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो, मगर ये कि मियाँ बीवी को इस बात का खौफ हो कि अल्लाह ने मियाँ बीवी के सलूक की जो हदें ठहरा दी हैं उन पर कायम नहीं रह सकेंगे। तो अगर तुम्हें डर हो कि मियाँ बीवी अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों पर कायम न रह सकेंगे और औरत अपना पीछा छुड़ाने के एवज कुछ दे दे तो इसमें दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, बस तुम इनसे बाहर कदम न निकालो। और जो अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाए तो वो जालिम है। फिर अगर शौहर ने 2 तलाक के बाद तीसरी बार औरत को तलाक दे दी तो इसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले पहले शौहर पर हलाल न होगी। हाँ, अगर दूसरा शौहर उसको तलाक दे दे और औरत और पहला शौहर फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर ले तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते के दोनों को यकीन हो कि खुदा की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं जिनको अल्लाह समझदार लोगों के लिए साफ साफ बयान करता है। और जब तुमने औरतों को तलाक रजई दी और उनकी इद्दत पूरी होने को आई तो उन्हें या तो दस्तूर के मुवाफिक निकाह में रहने दो या उनके फायदे के मुवाफिक छोड़ दो। और इस इरादे से उन्हें न रोको कि बाद को इन पर ज्यादती करने लगो। और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल न बनाओ। और अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किए हैं उनको याद करो। और खास कर ये कि उसने तुम पर किताब और हिकमत उतारी जिसके जरिए वो तुम्हें नसीहत करता है। और अल्लाह से डरते रहो और यकीन रखो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फबलग़्न अजलहुन्न फला तअज़लूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहुन्न इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमअरूफ़ ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम यु'मिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और उनकी इज्जत पूरी हो जाए तो उनको अपने शौहरों के साथ निकाह करने से मत रोको, बशर्ते के दस्तूर के मुवाफिक आपस में रजामंद हो जाएं। इस हुक्म से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता हो
یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی اور بڑی صفائی کی بات ہے، اور خانہ داری کی مصلحتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے موافق باپ کے ذمہ ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، اس لیے نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اور وارث پر بھی ایسا ہی لازم ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی سے بچے کا دودھ وقت سے پہلے چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دوسری عورت سے دودھ پلواؤ تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ جو دینا ٹھہرا ہے وہ دستور کے موافق ان کو دے دو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو رو کے رکھیں۔ پھر جب یہ عدت پوری کر چکے تو جائز طور پر جو کچھ اپنے حق میں کریں یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ اور اس بات پر تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اشارے کنایا میں ان بیوہ عورتوں کو نکاح کا بیان دو یا نکاح کے خیال کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر مذکور کرو گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ چوری چھپے ان سے نکاح کا وعدہ کر بیٹھو۔ ہاں دستور کے موافق بات کر لو تو کچھ حرج نہیں، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، اور یقین رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ایسی صورت میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے ان کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو یعنی ہم بستری نہ کی ہو اور نہ ان کا مہر مقرر کیا ہو، البتہ دستور کے موافق ان کے ساتھ کچھ سلوک ضرور کر دو۔ مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگدست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو ایسی صورت میں مقرر کیے ہوئے مہر کا آدھا حصہ دینا ضروری ہے۔ ہاں اگر عورتیں مہر پہنچ دیں یا مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اپنا حق چھوڑ دے اور پورا مہر دے دے تو اس پہ اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ زیادہ تقوی کی بات ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے میں غفلت نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرو، خاص کر بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز، اور نماز میں اللہ کے حضور میں نہایت ادب سے کھڑے رہا کرو۔
اگر تم کو دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے جس طریقے سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کو یاد کرو یعنی نماز پڑھو۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک قرض دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر عورتیں خود گھر سے چلی جائیں اور شریعت کے مطابق کچھ اپنے لیے کر لیں یعنی نکاح کر لیں تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی جائے ان کو دستور کے مطابق نان نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں کے ذمہ یہ ایک حق ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے حالانکہ وہ شمار میں ہزاروں تھے؟ بس اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، وہ مر گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تو لوگوں پر بے حد فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں اللہ کی راہ میں لڑو اور یقین رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کوئی ایسا جو اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دے پھر اللہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی کشادہ کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اے پیغمبر کیا تم نے بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا کہ موسیٰ کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی جب ان لوگوں نے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اس کے ساتھ ہو کر اللہ کی راہ میں لڑیں۔ پیغمبر نے کہا اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو ممکن ہے کہ تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں کر نہ لڑیں گے، حالانکہ ہم اپنے وطن سے نکالے گئے اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق
क्यों कर हो सकता है, हालांकि उससे तो हुकूमत के हम ही ज्यादा मुस्तहक हैं, इसको तो कुछ माली वसात भी मुयस्सर नहीं। पैगम्बर ने कहा कि अल्लाह ने इसको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया, और उसने उसे इल्म और जिस्म में बढ़ाई दी है, और अल्लाह को इख्तियार है कि जिसे चाहे बादशाही बख्शे, और अल्लाह बड़ी वसात वाला और जानने वाला है। पैगम्बर ने उनसे कहा कि तालूत के बादशाह होने की यह निशानी है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा, इस संदूक को फरिश्ते उठा लाएंगे, इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ बची हुई चीजें भी जिनको मूसा और हारून की औलाद छोड़ गई थी। अगर तुम ईमान रखते हो तो इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्ना अल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ ग़ुरफ़तन बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत वजुनूदिही قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن फिर जब दाऊद फौजें लेकर रवाना हुआ तो उसने अपने साथियों से कहा कि अल्लाह एक नहर के जरिए तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। जो शख्स इस नहर से पानी पी लेगा वो मेरी जमात से नहीं, और जो न पिएगा वो मेरा है। हाँ, अगर हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले तो मुजायका नहीं। जब वो लोग नहर पर पहुंचे तो चंद लोगों के सिवा सभी ने पानी पी लिया। फिर जब तालूत और जो ईमान वाले उनके साथ थे नहर के पार हो गए तो जिन लोगों ने तालूत की नाफरमानी की थी कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। लेकिन जो लोग यकीन रखते थे कि उनको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है, ये सुनकर कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब वो लोग मैदान जंग में जालूत और उसके लश्कर के मुकाबिल आए
تو اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور میدان جنگ میں ہمارے پیر جمائے رکھ اور کافروں کے لشکر پر ہم کو فتح دے۔ پھر ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور حکمت بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں سے بعض کو دفاع نہ کرتا رہے تو زمین فساد سے بھر جائے، لیکن اللہ جہاں والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحیح طور پر پڑھ کر سناتے ہیں اور بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا